الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول ونو دست دامان آل رسول. ادھر آؤ، پہلے آواز صحیح تھی، ہلکا سا بڑھا ہوئی، بیچ میں وہ گھن کر جا رہی ہے. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. کریمہ ببخشا برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارین و غیرست فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بخش بخش نگہدار مارا ذرائع خطا در گزار و ثواب نما. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو کی تھی اسد اللہ، سیف اللہ، امیر المجاہدین، صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. اور آج 28 جمادی الاول ہے اور آج کا دن بھی منسوب ہے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے. اور اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کریں گے سورۃ الحجرات کے حوالے سے. سورہ حجرات 26واں پارہ اور سورت نمبر 39. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے آداب بتلائے ہیں.
کہ حضور کی بارگاہ میں، یعنی جب میرے نبی کی بارگاہ میں تم آؤ تو تمہیں کون کون سے آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، تو اس کے اندر ان آداب کو بتلایا گیا ہے۔ کسی نبی کی تعظیم و تکریم یہ ہر امتی کے لیے ایمان کا جز ہوتا ہے، اور حضور کی عزت، حضور کی تکریم اہل ایمان کے لیے ایمان کی بنیادی اساس ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حضور کی عظمت، حضور کی رفعت اور حضور کی بلندی کا بیان خود کیا ہے قرآن میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سورت کو حجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ حجرہ یہ واحد ہے اور حجرات یہ جمع ہے۔ تو کچھ اعرابیوں نے، کچھ بدوؤں نے حضور کو حجرہ نوری کے باہر پکارنا شروع کیا۔ سرکار کے آرام کا وقت تھا تو پروردگار نے فرمایا کہ میرے نبی کو تم اپنے حجروں سے باہر یوں پکارا نہ کرو۔ حضور باہر خود تشریف لے آئیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، مگر حجروں کے باہر کھڑے ہو کے یا محمدہ یا محمدہ اس طرح پکارنا یہ میرے نبی کی شان کی خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کن چیزوں میں آگے نہ بڑھو؟ دیکھیں، رسول سے آگے بڑھنا یہ تو سمجھ آتا ہے، اللہ سے آگے بڑھنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے کیسے نہ بڑھو؟ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے نبی چل رہے ہوں تو چلنے میں آگے نہیں جاؤ، جب میرے نبی کلام کر رہے ہوں تو تمہاری آواز میرے نبی سے آگے نہ بڑھے، یا میرے نبی کسی کام کی ابتدا کرنے لگے ہیں تم اس سے پہلے ابتدا نہ کرو۔ ایک اب اللہ کے رسول کا کام کرنا، حضور کا کسی عمل کا کرنا یہ امتی کو دکھ رہا ہے اور امتی اس سے پیچھے۔ اب اللہ رب العزت سے آگے کیسے نہیں بڑھے؟ تو فرمایا کہ دراصل اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا اللہ ہی سے آگے بڑھنا، اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا اللہ سے ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی کی توہین کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی توہین ہے، اللہ کی بھی بے ادبی ہے۔ تم نبی سے آگے کیوں بڑھے ہو؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پہلے کر لی تھی، حضور کی قربانی کرنے سے پہلے۔ جناب ابو ہریرہ نے قربانی پہلے کر لی، ابھی سرکار نے کی نہیں ہے، ابو ہریرہ نے پہلے قربانی کر لی۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم قربانی دوبارہ کرو۔ جبکہ ابو ہریرہ کے پاس بکری کا بچہ تھا، کیونکہ 1 سال کی عمر ہونی چاہیے بکرا بکری کے لیے، آپ نے قربان کر دی تھی۔
تو حضور اب تو میرے پاس کوئی بکرا بھی نہیں ہے قربانی کا، تو اب میں قربان کیا کروں؟ ہاں 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، 6 ماہ کا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کر لو، تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے، اللہ تمہاری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے گا۔ یہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ استثناء صرف ابو ہریرہ کے لیے تھا۔ آج کے دن بکرے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، 6 ماہ کی عمر کا بکری کا بچہ قربان نہیں کیا جا سکتا عید کے لیے، مگر ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا، ابو ہریرہ تم تو 6 ماہ کا قربان کر لو، مگر تمہارے بعد یہ اختیار اور کسی کو نہیں۔ تو آگے بڑھے، حضور سے پہلے کر لی تھی، انہیں دوبارہ قربانی کرنی پڑ گئی۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان سے 1 دن پہلے لوگوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، جب تک اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا یہ سرکار نے خود نہیں رکھا تو تم بھی نہیں رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ حکم نماز کے متعلق ہو، روزے میں ہو یا قربانی میں ہو، مگر یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، یعنی حضور سے آگے چلنا بھی اسی میں آئے گا، اور اگر حضور کے خادم کی حیثیت سے آگے چلا جائے تو پھر وہ آگے چلنا مراد نہیں ہوگا کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آئے۔ اب جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان کا جو داخلہ ہے وہ داخلہ نہیں کہلائے گا جو کسی شان سے داخل ہونا ہوتا ہے، ان کا داخلہ حضور کے خادم کی حیثیت سے داخلہ ہوگا، ورنہ جنت میں سب سے پہلے داخل میرے مدنی آقا ہوں گے، مگر جناب یہاں تو بلال حبشی حضور سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ داخلہ نہیں ہے کہ جو پہلے سب سے پہلے اعزازی ہوتا ہے، وہ تو سرکار کو ہے، ہاں وہ آگے تو جا رہے ہیں مگر خادم کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے تمام معاملات اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ اپنے معاملات کو نبی سے مقدم نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ورنہ کیا ہوگا، فرمایا کہ حضور کے سامنے اگر تم اس طرح بات کرو کہ جس طرح بات سے باتیں کرتے ہیں، یعنی جس طرح آپ ایک دوسرے کو ناموں سے پکار کے یا ان کی کوئی ایسے کنیتوں سے پکار کے اور آپ آواز سے چلا کے باتیں کرتے ہیں، فرمایا اگر اس طرح تم نے میرے نبی کے سامنے بات کی ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آ کے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور میرے نبی کو تم ویسے بھی نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد حضور کو کہہ کے پکارنا منع ہے، یا محمد نہیں کہو، ہاں یوں کہو یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یہ الفاظ کہہ سکتے ہو، یا محمد حضور کا نام لے کے پکارنا یہ درست نہیں ہے، تو کیونکہ اس لیے عمومی طور پہ ہم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں مگر حضور کا نام نہیں، حضور کے اوصاف جمیلہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین، ان ناموں سے حضور کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ بعض منافقین حضور کے پاس آ کے زور زور سے باتیں کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں دیکھا دیکھی یہ صحابہ کرام بھی بے باک ہو کہ وہ بھی حضور کے سامنے بلند آواز سے باتیں کریں، تو قرآن نے کہہ دیا اے اہل ایمان، یہ تو بدبخت میں نبی کے پاس آ کے زور زور سے باتیں کرتے ہیں، مگر تم ایسا نہیں کرنا، تمہارے اعمال سارے بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کم سنا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جو بندہ کم سنتا ہے وہ بولتا بھی آواز سے ہے،
اس لیے وہ اس کو خود کو کم سنائی دیتی ہے نا، تو وہ سمجھتا کہ شاید میری آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، اور وہ زیادہ زور سے بولتا ہے. جو کم سنتا ہے وہ زیادہ زور سے بولتا ہے. تو حضور کے صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کی بارگاہ میں جب ہوتے تھے تو یہ آواز سے کلام کرتے تھے، اس لیے یہ سمجھتے شاید ان تک میری آواز پہنچ نہیں رہی، تو وہ زور زور سے بولتے تھے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو آپ گھر میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے غلام کہاں ہیں؟ تو سعد بن معاذ کو بھیجا، فرمایا کہ پتہ کر کے آؤ ثابت کہاں ہے. تو جناب ثابت بن قیس کے پاس سعد بن معاذ آئے، فرمایا کیا بات ہے آپ آ ہی نہیں رہے؟ فرمایا کہ ثابت جہنمی ہو گیا ہے، ثابت جہنمی ہو گیا، دوزخی ہو گیا. کہا کہ کیوں؟ کیا کہ تم نے سنا نہیں ہے قرآن؟ فرمایا کہ جو اپنے نبی کے پاس بیٹھ کے بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی، یا اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، ان کو شعور نہیں ہوگا. تو میری آواز تو بلند تھی، میری آواز تو حضور کے سامنے بلند ہو جاتی تھی، تو اس لیے میں بیٹھ کے رو رہا ہوں. تو جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، وہ تو ثابت یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو دوزخی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے. تو حضور نے فرمایا جاؤ میرے غلام سے کہو تم دوزخی نہیں ہو، تم جنتیوں میں سے ہو، تم جنتیوں میں سے ہو، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق کی آپس میں کوئی گفتگو ہوئی سرکار کے پاس، اور وہ گفتگو بلند ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا تھا، جناب صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم میں آئندہ آپ سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا. اب اس کے بعد صدیق اکبر سرکار سے کان میں آرام سے گفتگو کیا کرتے تھے، کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے. اور جناب عمر تو اتنا دھیما بولا کرتے تھے، اور حضور فرماتے عمر زور سے بول، کیا کہہ رہا ہے، تیری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا کہہ رہا ہے، ذرا زور سے تو بول. دیکھیے یہ صحابہ کرام، اگر تھوڑی سی بھی آواز اونچی ہو گئی اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اگر کوئی بات جانتے بھی حضور کے پوچھنے پر جواب نہیں دیتے، کیوں؟ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہاں تک ملتا ہے سرکار کبھی کبھار پوچھتے ہیں بھائی آج کون سا دن ہے، تو سب کو معلوم ہے نا بھائی آج جمعے کا دن ہے مثال کے طور پر، صحابہ کرام نہیں بتاتے. اللہ عالم و رسول عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے، کیا معلوم نہیں ہے جمعے کا دن ہے. وہ ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے آج کے دن کا نام ہی چینج کر دیا ہو، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، اللہ نے وہی کر اتار دیا، ہمیں کیا پتا. تو کئی دفعہ صحابہ کرام جانتے ہوئے بھی اللہ اعلم و رسول عالم، اللہ جانے اس کا رسول، ہمیں کیا پتا. پھر حضور بتلایا کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ ادب دیکھیں، جناب عمر جیسا جری انسان اتنا دھیما بولتا ہے کہ سرکار بھی نہیں سن پاتے. جب بھی تو میرے امام فرماتے ہیں نا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. شرک ٹھہرے، یہ تو صحابہ تھے یا جنہیں حضور کی مجلس بھائی ان کے آداب کا یہ حال ہے. اور اگر ہم تعظیماً حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، یا سرکار کا نام سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کے نام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یا حضور کے نام پہ گردن کو جھکا لیتے ہیں، یہ شرک ہو گیا. آج بھی اہل ترک، یہ ترکی جو ہیں، ان کے ہاں یہ بڑا بہترین ان کی یہ ثقافت ہے. جب بھی حضور کا نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، تو اپنا سر جھکا لیتے ہیں. یعنی ان کے سامنے کہا جب یا رسول اللہ تو وہ یوں کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. وہ حضور کا نام سنتے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بنی اسرائیلی کئی ہزار جادوگر تھے نا،
تو وہ اپنا جادو دکھانے کے لیے آئے تو جناب موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو گے یا میں ڈالوں؟ جادو پہلے یہ منتر تم دکھاؤ گے یا پھر میں اپنا معجزہ دکھاؤں؟ تو بنی اسرائیل کے جو جادوگر تھے انہوں نے ادباً کہا تھا قال القوا، بلکہ آپ ڈالو. فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ ڈالیں، پہلے آپ ڈالیں. تو اب یہاں پر جو ہے بلکہ بنی اسرائیل نے پوچھا تھا ہم ڈالیں یا آپ، تو ان کا یہ جو پوچھنا تھا نا یہ ادب کے اندر تھا، یعنی پہلے جادو آپ دکھائیں یا ہم. تو فرمایا کہ پہلے تم. تو پہلے بنی اسرائیل نے ڈالے ساری اپنے وہ چھڑیاں. تو ان کا یہ جو ادباً پوچھنا تھا نا پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ان سارے جادوگروں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی. اتنا ادب، اتنا. پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ فرمایا کہ پہلے تم. بس یہ جو ادب تھا نا نبی کا، یہ ادب، اس ادب نے ان کو ایمان کی دولت بھی دی. ایمان کی دولت ملنے کے بعد ان کے ایمان کے اندر پختگی کیسے آئی؟ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے جناب موسیٰ پر مجھ سے پوچھے بغیر. تو فوراً کیا کہتے ہیں جادوگر؟ کہتے ہیں کہ ہمیں تیرے انتقام کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں سولی چلا دے، ہمارے پاؤں کاٹ دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں نبی کا ادب کیا، ایمان کی دولت ملی، ایمان میں پختگی ملی، اور اللہ نے انہیں شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا. یہ نبی کا ادب ہے، یہ ہے نبی کا ادب. اور یہ ادب ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے، ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی کے پاس دو آدمی گفتگو کر رہے تھے اور ان کی آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ آپ باہر تشریف لے آئے. فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہیں کوڑے لگاتا ہوں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کے دربار میں، نبی کے روزے کے پاس بلند آواز نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہوتا تم مدینے کو، میں تمہیں کوڑے مارتا. تم باہر سے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے. خبردار، آج کے بعد حضور کے روزے پہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. جیسا حکم اللہ نے قرآن میں نبی کے ظاہری زمانے کا ہے، ویسے سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے جانے کے بعد بھی ہے. آواز بلند نہیں ہوگی یہاں پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سرکار کے روزے پہ جائیں تو درود و سلام اتنا آہستہ پڑھیں، اتنا آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں. بس وہ نبی تو دلوں کے قریب ہیں، کیا وہ نہیں جانتے میں اس نبی پہ درود سلام پڑھ رہا ہوں؟ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اولیاء کرام کہتے ہیں سرکار کے روزے پہ جا کے اپنی سانس بھی آہستہ لو. تمہاری سانس کی آواز بھی وہاں بلند نہیں ہونی چاہیے، سانس بھی آہستہ لو، کہیں سانس بلند نہ ہو جائے. وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے سانس کی آواز بلند ہو گئی کہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. وہاں تو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے بلند آواز سے. اللہ اکبر. اللہ ہم سبوں کو سرکار کے روزے کی ہادی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جعفر منصور جو کہ بادشاہ تھا، اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا. تو مسئلہ پوچھتے پوچھتے نا بادشاہ کی آواز بلند ہوگی. تو امام مالک فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے تیری آواز بلند ہو رہی ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھ، یہ سرکار کا روزہ ہے. لا ترفعوا اصواتکم، یہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی. بادشاہ فوراً ساکت ہو گیا، کہا جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر وہ بادشاہ کیا سوال کرتا ہے، حضرت یہ بتائیں اب میں نے دعا کرنی ہے. بادشاہ ابو منصور امام مالک سے مسئلہ پوچھتا ہے، میں نے دعا کرنی ہے، بھلا یہ بتاؤ میں دعا کہاں منہ کر کے کروں؟ حضور کے روزے کی طرف یا قبلے کی طرف؟ کہاں منہ کر کے دعا کروں؟ آج بھی جو حاجی یا عمرہ کر کے آئے ان کو معلوم ہے، آپ سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کریں تو آپ کے ہاتھوں کو جھٹک کے نیچے مار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شوف ہناک، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو. مگر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا اس بادشاہ منصور کو. فرمایا کہ سن، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں رخ کدھر کر کے دعا کروں، سرکار کے روزے کی طرف یا قبلے کی طرف؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
میرے اور تیرے جد امجد، میرے اور تیرے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کے وسیلے بھی حضور ہیں۔ جناب آدم کا وسیلہ سرکار دنیا میں، جناب آدم تشریف لائے تو وسیلہ سرکار کو پیش کیا، قیامت کے دن بھی وسیلہ جناب آدم کا حضور کی ذات ہے۔ فرمایا کہ جب تیرے اور میرے جد امجد کا وسیلہ مدنی آقا ہے تو پھر ہم کیوں نہ سرکار کے روضے انور کی طرف رک کر کے دعا کریں، جو وہاں پر جن کی شفاعت نفع دے گی، آج ان کے روضے کی طرف دعا کرنا کیا دعا نفع نہیں دے گی؟ فرمایا کہ سرکار کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کرو۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ سرکار گئے مدینے میں تو حضور کی جالیوں کی طرف رک کر کے دعا کریں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضور آپ سے مانگیں گے، آپ سے مانگیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ یہ دیکھیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگتے رہیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے، سرکار کی بات میں منع نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، یہ اگر مگر کی بات بھی نہیں ہے۔ مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک میں حاضری کے آداب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ جن کی آوازیں پست ہوتی ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو دل ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان دنوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے، اپنی آوازوں کو بلند نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ انعامات و اکرامات ہیں۔ یہ ثابت بن قیس جن کا بھی میں نے بیان کیا نا، کہ جو گھر میں جا کے بیٹھ گئے، کہا میں تو جنتی ہو گیا، پھر حضور نے فرمایا کہ تو جنتی ہے، یہ جنگ یمامہ میں ہو گئے شہید، جنگ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد کسی صحابی کے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا کہ میری جو زرہ تھی نا، زرہ وہ جنگی لباس، وہ ایک شخص نے لے کر فلاں پتھر کے کنارے زمین کے نیچے دبا دیا ہے، وہاں سے اٹھا لو اور جناب ابوبکر صدیق سے کہو کہ جو میرا قرضہ ہے میرا قرضہ ادا کرے، اور میرا جو فلاں غلام ہے اس کو جا کے بولو میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ دیکھنے والے نے جناب خالد بن ولید سے کہا کہ جناب جنگ یمامہ میں فلاں پتھر کے نیچے جناب ثابت بن قیس کا جنگی لباس دبا ہوا ہے، اس کو نکالیے۔ دیکھا تو آپ لباس موجود تھا، اور میں کہ جاؤ میرے غلام کو آزاد کر دینا، ان کو آزاد کیا گیا، اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کا قرض ادا کیا۔ تاریخ اسلام میں یہ واحد وصیت تھی کہ جسے صحابی کے انتقال کے بعد پورا کیا گیا ہے، انتقال کے بعد۔ تو یہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے متعلق نبی نے فرمایا جاؤ ثابت سے کہو تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ حضور جانتے ہیں نا اپنے صحابہ کے دلوں کو۔ حضور نے فرمایا بھی جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے وہ ٹخنے جہنم میں ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر کا پیٹ مبارک بڑا تھا، آپ پہنتے تھے تو آپ کی جو کپڑا مبارک چادر نیچے آ جاتی تھی، اور آپ کا کپڑا جو ہے وہ کبھی زمین سے اور کبھی ٹخنوں سے نیچے آ جاتا تھا۔ تو حضور نے جناب صدیق کہتے ہیں حضور میں کیا کروں، میں کپڑا اوپر کرتا ہوں پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے، جن کا میں کہہ رہا ہوں نا تو ان میں سے تھوڑی نہ ہے، ہمیں معلوم ہے تیرے دل میں رتی برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ وہ نبی تو جانتے ہیں اپنے صحابہ کے دلوں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور وہ لوگ جو ہمارے نبی کو حجروں کے باہر پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کو حجرے کے باہر پکارا نہ جائے، بلکہ کیا کیا جائے، ولو انہم صبروا، صبر کرو، حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم،
وہ نبی خود باہر تشریف لائیں، اپنی حاجت پیش کرو، ورنہ دروازوں پہ دستک نہ دو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ میں انتظار کرتا رہتا، خود تشریف لے آتے، ان سے دین پڑھتا، ورنہ بیٹھا رہتا۔ دروازے پہ میں نے دستک نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عباس، اوہو، حضور کے چچا زاد بھائی، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی، آپ پڑھنے جاتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس۔ جناب حضرت ابی بن کعب جو کہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کے قاری تھے، اور یہ وہ میرے نبی کے غلام ہیں کہ جن سے میرے حضور نے فرمایا، اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو جناب ابی بن کعب کہتے ہیں، حضور میں سناؤں آپ کو قرآن؟ اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں۔ اور میں کہا نہیں تم سناؤ۔ تو حضور نے فرمایا، اب بار بار حضور نہیں آپ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا، او میرے غلام تو مجھے سنا، اللہ نے تیرا کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، اللہ نے تیرا کہا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اور جناب ابی بن کعب کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں تیرا نام لیا ہے۔ ساری زندگی اس بات پر رشک کرتے رہے کہ دیکھو رب نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنا کرو۔ اب جناب عبداللہ بن عباس ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، دستک نہیں دیتے تھے۔ نہیں یہ آداب کے خلاف ہے، استاد کے دروازے پہ دستک پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں، دروازے پہ دستک کیوں دوں؟ نہیں، انتظار کریں گے، بیٹھے رہیں گے۔ اب جناب ابی بن کعب جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا، حضور کے چچا زاد بھائی، اتنا بڑا آپ کا اعزاز، ہم تو چل کے آپ کو پڑھانے کے لیے آئے اور آپ دروازے پہ دستک بھی نہیں دے رہے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں استاد کے دروازے پہ دستک دوں۔ کہا کہ نہیں، یہاں تک لکھا ہے کبھی کبھار سرد ہوائیں بھی چلتی تھی، کبھی کبھار لو بھی چلتی تھی، اور آپ بیٹھے ہوئے دروازے کے نیچے، چوکٹ کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے سیڑھیوں کے پاس، آپ تشریف لائیں گے تو پڑھوں گا، ورنہ دروازے پہ دستک نہیں دوں گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ صبح کو جاتے، دوپہر تک بیٹھے رہتے کہ جی کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے استاد تشریف لائیں گے میں ان سے پڑھوں گا۔ حضور کے چچا زاد بھائی، اللہ نے پھر کتنا بڑا انعام دیا، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضور کے چچا زاد بھائی جناب عباس بن عبد المطلب کے، جناب عبداللہ بن عباس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر اللہ رب العزت بہترین معاشرے کو استوار کرنے کے لیے پروردگار نے چند بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے نا، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ ایسا ہوگا اگر تم نے اس فاسق کی، گنہگار کی بات کو مان لیا تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اگر کوئی معتبر آدمی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو مان لو، اگر غیر معتبر آدمی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے پہلے خوب تحقیق کرو، بات ایسی بھی ہے کہ نہیں ہے، کس نے آپ کو لگائی بجائی کر دی، آپ نے جا کے اس پہ چڑھائی کر دی، بعد میں پتہ چلا اس نے تو جھوٹ بولا تھا، اب آپ کو شرمندگی ہوگی نا، یار اچھا دوست تھا، میں نے اس پر بلا وجہ اس پر میں نے چڑھائی کر دی۔ جب دل ٹوٹیں گے پھر ٹوٹے دل کبھی جڑتے نہیں، ہزار کوششیں کر لیں آپ، تو پہلے خوب تحقیق کرو بات کہاں تک درست ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اس آیت کو معاشرے میں لاگو کرنا لازم ہے۔ آپ کو کوئی بھی بات بتائے جناب ایسے، اچھا جی تحقیق، کتنے گواہ تھے، کنہوں نے دیکھا ہے، آپ کے پاس پروف ہے، پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کی بات کو مانا جائے ورنہ نہ مانا جائے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، دیکھو
وَلَوْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دے تو تم مشقتوں میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. یعنی تمہارا جو ضمیر ہے نا، اب وہ ایمان کا بڑا محبوب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ لذت ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان. ہم میں سے ہر شخص کو محبوب شے ایمان لگتی ہے. محبوب شے ہمارے نزدیک ایمان ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی نا، وہ برائی کو برا جانے گا، اچھائی کو اچھا جانے گا. اور جس کے اندر ایمان کی رمق ختم ہو گئی، اس کے لیے پھر گناہ نیکی سب برابر ہے. اس کے لیے پھر کوئی جو ہے وہ امتیاز نہیں رہے گا. اولئک هم الراشدون، یہی نیکوکار ہے. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا ان پر فضل ہے، اللہ کا ان پر احسان ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا حکمت والا ہے. کن پر اللہ کا احسان ہے؟ کہ جنہیں سب سے زیادہ محبوب شے ایمان لگتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا ایسے ناپسند کرے کہ جیسے اسے کوئی بندہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے، تو ظاہر آپ آگ میں کودنا ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کفر سے ایمان سے کفر کی طرف مسلمان ہوا کوئی بندہ، اب وہ دوبارہ کفر کی طرف جانا ایسے ناپسند کرے جیسے اسے آگ میں ڈالا جائے. فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کو قرآن پاک کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.